رات کو سوتے وقت 2 لفظ پڑھ کر سونا، انشاءاللہ ایک دن کا 15 لاکھ نہ ملا تو میری پٹائی کر دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، ایک لفظ پڑھ لیں اور سو جائیں، بے شمار دولت آ جائے گی۔ صبح سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو مانگنا ہے مانگ کر سونا، پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی اور ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی اور تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کے 2 اسم مبارک صرف 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی، آپ کو دولت ملتی رہے گی، کیونکہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہے ذریعہ بنا دے یا جیسے چاہے غیبی مدد کر دے، اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے، رحمان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے بعد روزانہ رات کو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے چاندی کے ورق لے کر اور سونے کے قلم لے کر اترتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں، ہر گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، ہر سڑکوں میں پھیل جاتے ہیں، اور جو بندہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور واپس جا کر میرے اللہ کے حضور وہ اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، ازل سے لے کر ابد تک کے جو علم ہے وہ میرے اللہ کے احاطہ میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، وہ بندہ تیرا نام لے کے تیرا ذکر کر رہا تھا، اس کی یہ حاجت ہے، یہ بات کہہ رہا تھا، یہ چیز مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو عطا کر دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے آپ نے رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد صبح تہجد کے وقت تک جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، اگر آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس دوران میں جب چاہیں آپ یہ عمل کر لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بستر پر جب لیٹنا ہے کوشش کرنی ہے باوضو ہو کے لیٹ جانا ہے۔ ایک تو وضو کا آپ کو ثواب ملے گا، صبح تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہوتا ہے، آپ نے ان باتوں پہ لازمی عمل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ وظیفے کا وہ مزہ نہیں رہتا، وہ اثرات نہیں رہتے، کیونکہ یہ اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، یہ ان محنتوں کا نچوڑ ہوتا ہے جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس سے شیطان مردود جو ہے وہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یہ اس کو آپ نے کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم جو تعداد ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے، آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیند آئی ہوئی ہے تو آپ نے صرف 7 مرتبہ اللہ کا یہ بابرکت نام یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، لیکن ایسے تسبیح کرنی ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے،
آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پاک ذات ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، تو آپ نے ڈوب کر، اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے ہونا چاہیے، تو آپ نے یا اللہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں باقی وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل اچھے طریقے سے دیکھیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو سکپ کر کے آپ نے دیکھا ہے، تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا آپ کو رپلائی آئے یا نہ آئے، کیونکہ اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں تو ہر بندے کو رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس کرائٹیریے پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر مدد بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے یا رزاق، یا رزاق، اللہ کی ذات ہی رزاق ہے، وہی اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اس میں مبارک رزاق 1 مرتبہ سورہ زاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں 5 مرتبہ اللہ نے خود فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا اجر دے گا، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ نے یا رزاق کو بھی صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد آپ کو بتائی ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اور جو سونے کے اذکار ہیں وہ بھی کوشش کریں 7 میں پڑھ لیا کریں۔ جو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی لازمی پڑھیں۔ استغفار 10 دفعہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھ لیں، یہ اذکار ہوتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے ایسے اثرات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض دار آپ سے قرض مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، آپ قرضہ نہیں ادا کر سکتے، پریشان ہیں، گھر بھی چلانا ہے، قرضے کیسے ادا کریں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے وسیلہ بنا دیں گے۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی اہم ترین چیز ہے، وہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی۔ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو آپ کے جو جتنے بھی مشکل حالات ہیں اللہ کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے اور سو جانا ہے، اور اپنے کام کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ کو جاب نہیں ہے تو آپ نے اپنی جاب کے لیے کوشش کرنی ہے، اس عمل کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے۔ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو آپ نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو بھی کاروبار کے اصول ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے ان کے مطابق آپ نے کاروبار کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کا کاروبار جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ میرا رب پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔